ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام ایران کلچر ہاؤس کے میرے ذمہ داران اور اس مبارک مجلس میں تشریف فرما علماء کرام اور دیگر سامعین حضرات، سب سے پہلے میں ایران کلچر ہاؤس کے ذمہ داران کی خدمت میں شکریہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس مبارک موقع پر مجھے بھی یاد کیا گیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مبارک مجلس جس کام کے لیے منعقد کی گئی ہے، یہ بینر اس کا شاہد ہے اور آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ رحمت صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ رحمت تمام جہان کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا رحمت ہے، یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ اس کا مظہر میں تذکیر اور یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطۂ حیات اور نظام زندگی پیش فرمایا، یقینی طور پر وہی دارین میں صلاح اور فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو رب کی جانب سے جو نجات اور فلاح کی بات کہی گئی ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ یقینی طور پر جب دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے اپنا تعلق قائم کیا، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا اور رحمتوں کی بارش اس کے اوپر کرے گا، یعنی جنت میں اسے جگہ ملے گی۔ سادہ زبان میں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اسے راضی ہو جائے اور جنت میں اسے جگہ دے دے۔ یہ جنت میں پانے کی تمنا اور خواہش صرف اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ بہت بڑی کامیابی اسی میں ہے۔ کامیابی اس کے علاوہ اور کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، دوسری بات جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا مظہر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بزرگوں دوستوں کی خدمت میں پیش کروں اور آپ غور فرمائیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے پہلے اور ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی تلواریں نکلی ہوئی تھیں اور جو برسوں تک ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری اور خون بہانے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرات، صرف آپ توجہ فرمائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کے نتیجے میں اوس اور خزرج دونوں ایک دوسرے کے سلسلے میں عداوت کے بجائے، دشمنی کے بجائے الفت اور محبت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بھائی بھائی بن گئے، جہاں دشمنی تھی وہاں الفت کی کیفیت پیدا فرما دی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
دنیا کی کوئی طاقت اس الفت کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتی تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر کے اور اوس اور خزرج کے درمیان سے دشمنی اور عداوت کی جگہ پر الفت اور محبت کی کیفیت پیدا فرما دی۔ تفصیل آپ کے سامنے ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت یعنی رحمت ہونے کا مظہر سامنے آیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے بعد مکے سے جو لوگ مسلمان ہو کر کے صرف اپنا ایمان اور اپنے جان کو لے کر کے مدینہ پہنچے تھے، نہ ان کا مکان تھا وہاں، نہ ان کی جائیداد تھی وہاں، نہ ان کا کوئی خاندان اور قبیلہ تھا ان کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم ہونے کی بنا پر مواخات کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، یعنی ایک انصاری دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا، اور اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ اگر کسی انصاری کے ہاں 2 باغ ہیں، 2 مکان ہیں، تو وہ ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کے لیے اور ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کے گزر اوقات کے لیے انہوں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی رہنما اور دانشور اس کیفیت کو پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ نہ ان سے کوئی قیمت لی گئی، مہاجر بھائی سے نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا گیا، نہیں، بلکہ اخوت اسلامی کی بنیاد پر یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 1 سے زائد جن کے یہاں بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تمہارے نکاح میں وہ آ جائیں گی تاکہ تمہارا بھی گھر بس جائے۔ اس بوڑھے آسمان سے پوچھیں کہ کبھی اس منظر کو کسی اور نے دکھایا ہے یا کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہے؟ یہ مواخات کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آئی۔ حضرات گرامی، مکے کا اور عرب کا دستور تھا کہ وہاں جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی وہ بچی قتل کر دی جاتی تھی۔ اس کے مختلف وجوہ اور اسباب ہوا کرتے تھے اور مختلف کیفیتوں کی بنا پر اس نوزائیدہ بچی کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو مارا گیا ہے یا زندہ درگور کیا گیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا، نہ ماں سے پوچھا جا رہا ہے، نہ باپ سے قیامت کے دن پوچھا جا رہا ہے، نہ کسی اور سرپرست سے پوچھا جا رہا ہے، اس بچی سے جو مقتول ہوئی تھی اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات جب بتائی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رحمت کی فضا اور ایک رحمت کا ماحول بنایا تو پھر بچیاں درگور ہونے سے محفوظ ہو گئیں اور کسی بچی کو پھر زندہ درگور کرنے سے بچا لیا گیا۔ حضرات گرامی، عرب کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور عورتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اور ناروا برتاؤ کیا جاتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے یہاں 3 بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اچھے رشتہ ان کا کر دیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن میرا اور ان کا جنت میں اس طریقے سے انگلی سے اشارہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اور ان کا ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ حضرات گرامی، عورتوں کی قدر کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں ایک عورت ہوتی ہے کہ جس کے گود میں اور جس کے کوکھ میں نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے، بزرگوں نے آنکھیں کھولی۔ یقینی طور پر وہ ماں انتہائی قابل احترام ہوتی ہے۔ وہ ماں عورت ہونے کی بنا پر نفرت کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام رحمت کی بنا پر یہ کیفیت
باندی اور غلام کا سلسلہ چل رہا تھا. انسان انسان کو خرید اور بیچ رہا تھا. وہ عورت کو خریدتا تھا باندی کی شکل میں اور مردوں کو خریدتا تھا غلام کی شکل میں. یہ خرید اور فروخت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا. کسی نے قسم کھا لیا تو اس کو غلام آزاد کر دیا. کسی نے اگر کسی کو کوئی کام ایسا کر دیا اس کو غلام آزاد کرنے کی اور باندی آزاد کرنے کی بات کہہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے پاؤں میں پڑی زنجیروں کو کاٹ دیا. ایسا ماحول بنا کہ پھر کوئی باندھی نہیں رہی. حضرات گرامی یہ ہے نظام رحمت اور یہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک صحابی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ بتائیں. انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو قرآن وہی نبی کی زندگی. گویا کہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ نظام رحمت کا ایک دستور ہے اور نظام رحمت کے لیے وہی اساس اور وہی بنیاد ہے. حضرات گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن آپ کی احادیث اور قرآن کریم جو کتاب اللہ ہے وہ موجود ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ نظام رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا رحمت اور جو نظام دیا ہے وہ سراپا رحمت کے طور پر اس نظام کو سمجھنا چاہیے تاکہ آج جس انداز کی دنیا مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہے اس مصیبتوں سے وہ نجات اس کو نصیب ہو جائے. میں ذرا سا جسارت کر رہا ہوں اور غور کرنے کے لیے کہ اگر اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو قتل کرنے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. آئیے ہم ذرا سا سوچیں کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کیا ان کے درمیان اتنی دوری ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی نظام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں. کلمہ ان کا ایک ہے, کعبہ ان کا ایک ہے, خدا ان کا ایک ہے, رسول ان کا ایک ہے اور تمام چیزوں میں ایک ہے. لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آنے, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اسلام سے خارج ہے اور بعض لوگوں کے قلم سے جب یہ تحریر نکلتی ہے کہ فلاں کافر اور فلاں اس دروازے کو بند کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اسے نظر ثانی کرنا چاہیے اور اسے غور کرنا چاہیے کہ کہتے تو ہم نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی اور آپ کو رحمت عالم پر ہم خوب گفتگو کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم رحمت عالم کے بجائے زحمت عالم بنے ہوئے ہیں. اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے. سدا سو کا نشیں بجا طور پر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا تدارک کا طریقہ کیا ہو. یہ جو برسوں سے بلکہ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے اگر پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں تو یقیناً یہ بات آپ کے لیے توجہ کے لائق بنے گی. دو جگہیں ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. افراد تیار ہوتے ہیں, لوگوں کی فکر کی تعمیر ہوتی ہے. ایک ہے مدرسہ اور ایک ہے مسجد. آج اگر ہم یہ طے کریں کہ اہل تسنن کی مسجد کا دروازہ اہل تشیع کے لیے بند نہیں ہوگا بلکہ کھلا ہوگا, وہاں اطمینان سے وہ نماز پڑھ سکیں گے, اس لیے کہ پانچویں وقت کی نماز ان کے بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے یہاں بھی دروازہ کیوں بند کر رکھا. کسی اہل تشیع کو, کسی شیعہ فرد کو یہ ہمت کیوں نہیں پڑتی ہے کہ سنی کی مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑھے, یا اسی طریقے سے سنیوں کو یہ کیوں یہ بات محسوس نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے شیعہ مسجد میں نماز پڑھیں. اگر کعبہ مسجد حرام ایک ہے اور وہاں ہر مکتب فکر, ہر مسلک کے لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں اور وہاں سب کی نماز ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, تو یقینی طور پر ان مساجد کے دروازہ کو ایک دوسرے کے لیے کھول دینے سے دروازہ ہی نہیں کھلے گا بلکہ دل کے دروازے کھلیں گے اور یقینی طور پر ایک دوسرے کے لیے ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوگی. اور اس حوالے سے کہ ہمارے رسول رحمت عالم تھے, لہذا ہم رحمت عالم کا اس زمانے میں یہ طریقہ اختیار کریں. حضرات گرامی,
दूसरी जगह जो हमारे और आपके लिए है वो मदारिस हैं और तालीमी इदारे हैं। तालीमी इदारों का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं शिया मदरसा होता है उसमें सुन्नी दाखिला लेना अपने लिए ईमान से निकल जाने के मुतरादिफ समझता है। ये इसी तरीके से कोई सुन्नी मदरसा होता है वहाँ कोई शिया तालिब इल्म पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। एक ही कुरान तो है जहाँ दोनों उसी एक कुरान को पढ़ाया जाता है। क्यों न मदरसों के दरवाज़ों को खोल दिया जाए ताकि वहाँ हर मकतब फिक्र के लोग तालीम हासिल करें। सिर्फ इतना ही तो होगा कि फ़िक़्ह जाफरी के लोग वहाँ जाकर के तालीम हासिल करने के सिलसिले में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। क्या मिल्लत के जहां एक एक इदारे के लिए 34 करोड़ रुपया सालाना बजट बनता है, क्या 1 करोड़ रुपया खर्च करके और ऐसे असातिज़ा का इंतजाम नहीं किया जा सकता है कि वो फ़िक़्ह जाफरी या फिर उनके यहाँ फ़िक़्ह हनफी या फ़िक़्ह शाफ़ई की तालीम देने के लिए असातिज़ा का इंतजाम किया जाए और उनके मसलक जो उनके यहाँ एक शुबा पाया जाता है, दोनों तरफ ये शुबा पाया जाता है कि अगर हम सुन्नियों में जाएंगे तो हमारी शरीयत खत्म हो जाएगी और अगर हम किसी सुन्नी मदरसे शिया मदरसे में जाएंगे तो गुमराह तो हो ही जाएंगे। इस तस्वुर से निकलना होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के जो तकाज़े हैं वो इसी तरीके से पूरे हो सकते हैं। हज़रात गिरामी, मुसलमानों को और मुसलमानों के तंजीमों और जमातों को ये सोचना होगा कि अगर हम इतनी जोरदार किस्म की तकरीर करते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रबीउल अव्वल के महीने में और कुरान करीम में जो बात कही गई है कत्ल जनीन को और इसी तरीके से बच्चियों के कत्ल करने के सिलसिले में आज कितने ऐसे अस्पताल, कितने ऐसे क्लिनिक और ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जहां अल्ट्रासाउंड से पूछा जाता है कि महफूज तरीन जगह में बच्ची है या बच्चा है, वहां कत्ल किया जाता है। मुसलमानों के उलमा को, मुसलमानों की जमातों को, मुसलमानों को आगे बढ़ करके इस लानत को खत्म कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ये बात है तो यकीनन आप रहमत आलम के नक्श कदम पर चलने के लिए आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से उस निज़ाम रहमत का हिस्सा बन पाएंगे और निज़ाम रहमत के तरीके पर चल करके लोगों के लिए सोचने का मौका फराहम करेंगे कि आपकी ज़रूरत का और आपके वजूद को वो ज़रूरी तस्लीम करेंगे और फिर आपसे उगताएंगे नहीं। आपके जो निशानियां हैं और आपकी जो शनाख्त और पहचान है उसे मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको सोचने की, समझने की, तवस्सो और तहम्मुल के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम रहमत का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।